صلاة کے اندر جو آیت مبارکہ مطہرہ تلاوت کی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جدوں تو زمین و آسمان کو اللہ نے پیدا کیتا ہے ادوں کو لے کے ایک سال دے 12 مہینے پیدا کیتے، ایک سال کو 12 مہینے کے اندر تقسیم کیتا ہے، اور اسے دن تو لے کے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ منہا اربعۃ حرم، ان 12 مہینے کے اندر ادوں تو ہی یہ قانون ہے کہ 4 مہینے حرمت والے، جنہیں 4 مہینے حرمت والے نے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان مہینے کے اندر اپنے آپ سے ظلم نہ کرے۔ ان سوال پیدا ہوتا ہے کہ ظلم کے باقی نے 8 مہینے کے اندر جڑے ان اچھوں تو علاوہ نے انہاں کے اندر بھی ظلم حرام ہے۔ شعبان کے اندر بھی ظلم حرام، رمضان سے بھی ظلم حرام، ربیع الاول تو لے کے محرم سارے مہینے، لیکن ان 4 مہینے کی کی خصوصیت ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ انہاں دے اندر ظلم نہ کرو، اور وہ کیڑا ظلم ہے کہ جڑا انہاں مہینے دے اندر اللہ رب العالمین نے منع کیا۔ اگر قرآن مجید کا مطالعہ کریے تو اللہ رب العالمین نے 5 قسم کے لوگوں کا تذکرہ اپنے قرآن کے اندر فرمایا ہے کہ جنہوں کو اللہ نے ظالم کیا، انہوں نے تفصیل اگر نہیں میں جانا، چونکہ اگر اس تفصیل سے گیا تو اصل بات رہ جائے، انشاءاللہ پھر کسی موقع سے تذکرہ کرا۔ اللہ نے جنہوں کو ظالم کیا ہے اور سب تو بڑا ظالم کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑا ظلم اور بہت بڑا ظلم جنہوں قرآن نے کیا وہ ہے شرک۔ فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم۔ اور ان مہینے کے اندر اللہ رب العالمین نے ظلم تو منع کیتا، انہوں نے تعظیم عظمت ایک قرآن تو ثابت ہے کہ جگہ کو آسمان اور زمین کا نظام بنایا، اللہ نے انہاں 4 مہینے کو عزت اور عظمت کا نوازیا، انہوں نے تعظیم ہے۔ رجب کی ترتیب دے دو کہ ہماری تعظیم کرنا ہے۔ اس زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ ان مہینے کے اندر بہت کچھ بدعات اور خرافات جو ہے نا وہ کرتے سر۔ انہیں بدعات کے اندر ایک بدعت سی عقیدہ، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا فرع ولا عقیدہ، فرع بھی نہیں عقیدہ بھی نہیں۔ فرع یہ انہوں نے ایک رسم سی کہ جڑا جانور پہلا بچہ دیتا نا وہ پہلا بچہ پتا کے نام تے وہ ذبح کر لیتے انہوں فرع کہتے سی، یعنی پہلا بچہ انہوں ابتدا دے کر وہ سمجھتے تھے پتا کا ہے، انہوں نے نام تے وہ ذبح کر دینا، انہوں وہ زمانہ جاہلیت کے اندر فرع کیا کرتے سی۔ اور عقیدہ ایک رسم بد سی کہ رجب کے مہینے کے اندر اپنے مخصوص آستانے پہ جا کے، اپنے مخصوص جناب خانے کے اندر جا کر کے، میلے گاہوں پہ جا کر کے، اپنے مخصوص عبادت گاہوں کے اندر جا کر کے
اس مہینے کے اندر وہ جانور ذبح کرتے اور اس رسم کو عتیرہ کہا جاتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں عتیرہ کہہ کر کے ولا عتیرہ کا کوئی رسم کوئی تعلق شریعت نہ نہیں منع فرما دے۔ ان عتیرہ بھی منع ہو گیا، فرا بھی منع ہو گیا، اور اس بات سے بات معلوم ہوتی ہے کہ عتیرہ اور جانور ذبح کرتے غیر اللہ کے نام ہے، اللہ تو علاوہ نظر و نیاز مانتے۔ ان شریعت نے عتیرہ کیا ہے اور فرمایا کہ یہ عتیرہ حرام ہے، شریعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، اس مہینے کے اندر یہ 4 مہینے نے نا ایسے مہینے کے اندر بھی اپنے آپ کو ظلم نہ کریا کرو، اور یہ ظلم ان کو مراد ہے کہ شرک بدعات اور خرافات اور اس طرح سے سارے کہ جو اللہ تو علاوہ کسی قسم کا اور عقیدہ رکھنے والے نظر و نیاز دینے والے اللہ تو علاوہ کسی کی منتا بننے والے پوجا کرنے والے ان سارے کے بارے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ سارے کے سارے جڑے یہ شرک کرنے والے نے اور شرک اللہ کو گوارا میں اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تہاڈے اعمال دے اندر اشرکت لا يحبطن عمل، اگر تہاڈے اعمال دے اندر بھی شرک آ گیا، شرک دی آمیزش ہو گئی تو تہاڈے سارے کے سارے عمل برباد ہو گئے۔ اور پھر اجے مسلمانوں نے اس مہینے کے اندر بہت ساری رسم و رواج اور بدعات کو جوڑ دیتا اور ان بدعات کو شریعت کا حصہ بنا دیتا۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر جب بھی خطبہ ارشاد فرماتے آپ نے فرمایا کرتے سن کہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بہترین بات اگر کوئی ہے، بہترین کلام اگر کوئی ہے تو اللہ کا کلام قرآن مجید، اور رہنما کے طرف بہترین رہنما اگر کوئی ہے، ہدایت اگر کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت۔ وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، اور ہر نئی بات جدا دین کے اندر شریعت کے اندر تعلق نہ ہوئے اور وہ دین سمجھ کے اور عمل کرنا فرمایا، وہ ہر نئی بات جڑی بدعت ہے اور ہر بدعت جڑی انسان کو گمراہ کرتا ہے۔ اور ایک روایت اندر آپ نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی کا انجام جہنم کی آگ ہے۔ ذرا اندازہ فرماؤ کہ ہر وہ کام جڑا دین کے اندر تصور نہ ہوئے، نبی پاک علیہ السلام نے وہ کام کیتا نہ ہوئے، صحابہ نے وہ کیتا نہ ہوئے، آپ نے صحابہ نے وہ کام کرنے کا حکم نہ دیتا ہوئے، آپ نے سب نے وہ کام کیتا نہ گیا ہوئے، وہ سارے کے سارے کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل بدعۃ ضلالہ۔ اور اتنے کو جاننے نے یہ بدعت حسنہ اور کو جاننے نے بدعت سیئہ۔ میں نہ کہ اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی زبان ادھر پہ الفاظ نکلے کہ کل بدعۃ، ہر قسم کی بدعت، اور بدعت حسنہ ہوئے یا بدعت سیئہ ہوئے، کل بدعت کا مطلب یہ ہے کہ ہر وہ کام جڑا شریعت کے ثابت نہیں ان کرنا گناہ اور جرم اور ضلالت۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جڑا سارے دین کے اندر کوئی ایسا کام کرتا ہے
کہ لیس لہو ما من امرنا جڑا ساڈے معاملے دے اندر نہیں دین دے اندر نہیں اور وہ رد کو کم مردود ہو سکتا ہے ردیا جا سکتا ہے مقبول نہیں اللہ دے مردود ہوئے گا اللہ اس معاملے کو اس عمل کو رد کر دے گے بلکہ اس عمل کی وجہ سے دوسرے عمل میں ضائع ہوگا اور آؤ پھر ذرا اس بات پہ غور کریے کہ اس مہینے کے اندر رجب کے اندر لوگوں نے جڑی بدعات شروع کیتیاں نے انہاں دا تعلق شریعت نال کوئی نہیں پہلے تو صلاۃ الرغائب صلاۃ الرغائب کی کسی حدیث کے اندر کوئی دلیل نہیں اور پھر اس کے بعد 22 رجب جڑی پرسوں آنے والی ہے اج غالباً 20 رجب ہے پرسوں 22 رجب اور اس 22 رجب کے اندر امام جعفر صادق کے نام دے نور نے اور عام بات مشہور ہے کوئی ادھر چھپائی نہیں ظاہری طور پہ لوگ اندر امام جعفر صادق کے نام دے چکے یہ مطلب کی ہے اشارہ کرتا ہے کہ اللہ تو علاوہ کسی اور کے نام دے نظر و نیاز ہے یہ ساری عبادت اصل سے اللہ واسطے ہے نا اللہ رب العالمین نے ساری عبادت اپنے واسطے مخصوص کی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات گئے نا آسمان تھے اللہ رب العالمین نے ملاقات ہوئی اس ملاقات کے اندر جو گفتگو ہوئی اس گفتگو کے اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سی التحیات للہ والصلوات والطیبات میری ساری عبادت تحیات کی عبادت ہے یہ ساری بدری عبادت والطیبات ساری قولی عبادت ساری مالی عبادت یہ تین قسمیں ہیں یہ تین ہی قسمیں فرمایا اللہ واسطے اسی بدری عبادت کریے کہ سجدہ تے اللہ واسطے نظر و نیاز امام جعفر واسطے اور یہ کہانی اور بیان کی جاتی ہے امام جعفر صادق کے نام سے ادھر بھی کوئی تعلق نہیں شریعت کے اندر اہل ہندوستان کے اندر ایک بندے کو خواب ہے کہ امام جعفر نے فرمایا جعفر صادق نے کہ اگر رجب میں 22 تاریخ کو میرے نام کے کوڑے بناؤ گے تو جو منگو گے اللہ ادا کرے گا اگر مانگ لے مراد نہ پوری ہوگی قیامت کے دن تو اللہ ہاتھ رہے گا میرا گربان ہے اور یہ روایت کتوں بیان ہے یہ 1400 سال پہلے ہندوستان کی بندے نے خواب آ گئی تو میرے بھائی جو ساری عبادت اللہ واسطے ساری قرآن مجید میں اللہ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ اللہ نے فیصلہ فرما رہا ہے کہ ساری عبادتاں صرف اور صرف اللہ واسطے نے عبادت قولی ہوئے وہ بھی اللہ واسطے عبادت مالی ہوئے وہ بھی اللہ واسطے عبادت بدنی ہوئے وہ بھی اللہ رب العالمین واسطے یعنی ذکر و اذکار کرنا ہے نظر و نیاز دینی ہے سودا خیرات کرنا ہے یا رکوع تے سجدہ کرنا ہے جہاد کرنا ہے فرمایا ساری عبادت اللہ رب العالمین واسطے نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ اللہ فرماتے ہیں اس بات کا قدیم فیصلہ ہو گیا ہے اور اس معاملے کے اندر ڈھل کوئی نہیں قضا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ پکا اور اٹل فیصلہ ہو گیا آخری فیصلہ ہو گیا ہونے کے اندر اختیار نہیں کسی کو جب ساری عبادت اللہ کو نہیں تو پھر دوسرے کے نام سے عبادت کیوں پھر دوسرے کے نام سے کونے اور رسمہ کیوں پھر دوسرے کے نام سے نظرت نیازہ کیوں ساڈے علاقے میں سب دیکھے ہونا اکثر اس بات کی پرواہ نہیں کی جاتی ایک منگلوار دن آتا ہے ایک منگلوار نظر اللہ کے نیاز حسین اکثر میرا تقریباً ہر منگل یہ ہوتا ہے وہ تازہ فرما کے کس قدر یہ واضح سنت ہے اور کوئی روکنے والا بھی نہیں اور سارے مسلمان بھائی چاہے دیوبندی ہو بریلوی ہو اور کسی بھی مسلک کے رات رکھنے والے ہیں جنہا کلمہ کو مسلمان ہے وہ غیر اللہ کے نام پہ کیوں لگے میں سمجھا وہ دینا کبیرہ گناہ ہے جس بندے نے وہ دیتا ہے اور مشرک ہے شرک کی کتاب ہے جو کہ امام حسین کے نام نے نیاز مانگی اس واسطے جب یہ نیازہ بھی
تعلق کوئی نہیں. اور ایک دوسری گل اس بات کی حقیقت کا کسی کو علم نہیں کہ 22 رجب کے کوڑے بہت گھٹ ہوئے ہوئے جنہوں نے پتا ہے. پورا معاشرہ چکر لگاؤ پھرو لوگوں کو پوچھو امام جعفر صادق کے نام سے کوئی کہاوت بیان کرے گا کوئی کہاوت بیان کرے گا لیکن حقیقت کا کسی کو علم نہیں کہ یہ 22 رجب کا تعلق کی ہے. امام جعفر صادق کی نہ پیدائش ہے 22 رجب نہ ان کی وفات ہے نہ کوئی اور ایسا تعلق کرنے نال اس دن کے نال. اصل معاملہ کی ہے ذرا توجہ میں سماعت فرماؤ. اصل معاملہ ہے کہ 22 رجب جو ہے امام اپنا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن اور شیعہ احباب جڑے نے اس دن حضرت امیر معاویہ کی دشمنی کی وجہ نال خوشی مناتے ہیں اور وہ اس خوشی نو انہوں نے جناب امام جعفر صادق کے نام سے پڑھنے کا تذکرہ کیتا تاکہ سارے دشمنی کے لیے وہ واضح نہ ہو سکے. اصل دشمنی شیعہ دی صحابہ کرام نال اور یہ جو سادہ لوگ مسلمان جنہوں کو حقیقت کا علم نہیں ہے تے وہ جناب امام جعفر صادق کو سمجھ کے وہ بھی خوشیاں منا رہے ہیں وہ بھی کونے تقسیم کر رہے ہیں وہ بھی حلوے تقریریں تقسیم کی جا رہے ہیں. اصل نظریہ پیچھے کی ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کاتب وحی ہے جنہوں کا مقام ہے اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہوں نے بارے سے اللہ کو دعا کی تھی اللہ مجعلہ ہادی و مہدیہ اللہ معاویہ کو ہادی بھی بنا مہدی بھی بنا. امام الانبیاء علیہ السلام دی کاتب وحی نے یعنی جو وحی ہوتی ہے وہ نوٹ کرتے سکتے اتنا بڑا مقام امیر معاویہ کا لیکن انہوں نے شہادت واسطے دشمنی پوری کرنے واسطے انہوں نے شہادت اور وفات کے خوشی مناتے آیا. شیعہ نے ایک ہیرا اور یہ سارے سلسلے شروع کیتے ہیں لیکن مسلمان انجانے کے اندر اس معاملے کے اندر پھنسے ہوئے اور یاد رکھو کہ چاہے انجانے کے اندر ہوئے سارا سارا کا فریضہ ہے کہ جس عمل کو اسی ثواب سمجھ کے کر رہے ہیں جس عمل کو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں سارا سارا کا فریضہ ہے کہ اس عمل کی تحقیق کریے. اگر شریعت کے اندر کی اجازت ملتی ہے تو وہ عمل کریے اگر اجازت نہیں ہے پھر اس عمل کو چھوڑ دیں کیونکہ وہ عمل انسان کو گمراہی کے اندر لے جائے گا اور گمراہی کا نتیجہ اللہ کی جہنم ہے. اور پھر دوسری رسم دوسرا معاملہ عمومی طور پہ بات بڑی مشہور ہے 27 رجب کے حوالے کہ معراج شریف ہے رات عبادت کرنی ہے صبح روزہ رکھنا ہے معراج شریف کا روزہ ہے. پہلی بات یہ ہے کہ حافظ ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر صحیح بخاری کی شرح ہے فتح الباری وہ کے اندر 10 اقوال لکھے ہیں علماء کرام نے 10 تو زیادہ کہ جن کے اندر یہ تاریخ کا تعین ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو معراج کدوں کروایا گیا. سارے تاریخوں کے اندر اختلاف بہت زیادہ اور قریب قیاس جو تاریخ ہے اور ربیع الاول کا مہینہ سن 12 نبوت یعنی ہجرت سے 1 سال پہلے تقریباً نبی پاک علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے معراج کرایا. معراج کا تذکرہ بھی انشاءاللہ سے موقع سے کریں گے لیکن اس مہینے میں رانے جوڑ کر کے 27 رجب کو معراج کر کے اور پھر رات کی عبادت کرنا اور دن کا روزہ رکھنا اس شریعت کے اندر کا کوئی دلیل نہیں کوئی ثبوت نہیں کوئی ایک روایت بھی ایسی نہیں ملتی. اور رحیق المختوم کے اندر مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے 6 قول ذکر کیتے ہیں جنہیں یعنی رجب کی اپنا معراج کی تاریخ کے حوالے سے انہوں نے ذکر ایک قول مولانا صفی الرحمان مبارک پوری نے رحیق المختوم کے اندر نقل کیتا ہے 27 رجب اور 10 نبوت یعنی نبوت کے 10ویں سال ہجرت کو 3 سال پہلے ایک قول نقل کر کے صرف ایک ہی قول ہے اس حوالے کا اور خود ہی مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ خود ہی اس بات کی تردید بھی کر رہے ہیں کہ نماز فرض ہوئی ہے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات تو بعد نماز فرض ہوئی ہے
اور 10 نبوت اپنا 11 نبوت میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی تو 10 نبوت میں کس طرح صحیح ہو سکتا ہے؟ یہ خود ہی دلیل رد کر کے اگر دلیل کے آسمان نقل کی تھی ہے اور ربیع الاول کا مہینہ اور 12 نبوت انہوں نے اس بات کو کر دی ہے، یعنی اہمیت دیتی ہے کہ یہ بات زیادہ دلیل قیاس ہے کہ 12 نبوت اور ربیع الاول کے اندر معراج ہوا، رجب کے اندر معراج نہیں ہوا۔ اس صرف ایک ہی قول ہے اور وہ بھی ضعیف ہے، کیونکہ وہ تردید واضح طور پہ ہوتی ہے کہ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انہوں کی وفات تو بعد نماز فرض ہوئی ہے، تو نماز اس رات فرض ہوئی ہے جس رات نبی پاک نے معراج کی تھی، آپ معراج سے گئے، اس سے پہلے نماز فرض نہیں تھی۔ حضرت خدیجہ کی زندگی کے اندر نماز فرض نہیں تھی، انہوں نے بعد نماز فرض ہوئی۔ اس واسطے پہلی بات یہ ہے کہ اس رجب کے مہینے کے اندر میرا معراج کا کوئی تعلق نہیں۔ چلو اگر مان لے تو معراج ہوئے گا بھی، اس کے اسمان کے مطابق بھی مان نہیں تو پھر معراج کی رات عبادت کرنا اور پھر اگلے دن روزہ رکھنا یہ کسی بھی صحیح حدیث کو ثابت نہیں، نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل کیا اور نہ کرنے کا حکم دیتا اور نہ آپ کو بعد صحابہ کرام نے یہ عمل کیا۔ اگر 10 ہجری 10 نبوت 12 نبوت میں یہ معراج ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت اور زندگی تقریباً 23 سال، یہ مطلب ہے 11 سال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے اندر ایک معراج کی رات ہوتی نہیں، کوئی ایک حدیث میں ایسی نہیں ملتی کہ نبی پاک نے اس رات کا اہتمام کیتا ہوئے، اس رات نہ کوئی عبادت کرنی ہے اور بڑے سویرے روزہ رکھنا بڑا اہمیت ہے اس رات کا۔ میرے بھائی ایسا شریعت اندر کوئی عمل نہیں ہے، اپنی اعمال کو ضائع نہ کرو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں تذکرہ فرمایا قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا۔ اے نبی کتنے ایسے لوگ نے اتنے دنیا میں اگر عمل کر رہے ہیں وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا، سمجھتے ہیں کسی جناب بڑے اچھے عمل کر رہے ہیں، بڑا نیکی کا کام کر رہے ہیں، بڑا چنگا کام کر رہے ہیں، مال و دولت بھی خرچ کرتے رہے اور وقت بھی ضائع کرتے رہے اور اس عمل کو خوبصورت بھی سمجھتے، لیکن حقیقت یہ ہے انہوں نے یہ اعمال انہوں گھاٹے کے اندر نقصان کے اندر لے جاتے، انہوں نے عمل کے اندر نقصان ہوئے گا۔ اور ایک دوسرے مقام کے اللہ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ، عمل کر کر کے ڈھیر لگائے گے، وہ عمل یہی ہے کہ نماز بھی پڑھی ہے سنت کے مطابق نہیں، قرآن کی تلاوت کی ہے سنت کے مطابق نہیں، نذر و نیاز رکھی ہے سنت کے مطابق نہیں، روزہ رکھے سنت کے مطابق نہیں، نماز پڑھی ہے سنت کے مطابق نہیں، رات کا بیدار ہو کے تہجد پڑھی ہے سنت کے مطابق نہیں، عمل تو کیتا ہے لیکن وہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے خلاف ہے، کیونکہ عمل کی قبولیت واسطے یہ شرط ہے، پہلے نمبر پہ اخلاص ہو، دوسرے نمبر پہ بات ہے کہ عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ اگر آپ کی سنت کے مطابق عمل میں تو جتنا مرضی خوبصورت عمل ہے، جتنا مرضی بہتر عمل ہے، وہ عمل مردود ہو سکتا ہے، مقبول نہیں۔ اس واسطے میرے بھائیوں میں آپ کو فکر دینا چاہتا کہ ایسی رجب کے مہینے کے اندر یا دیگر مختلف مہینے کے اندر جو اعمال بد اعمال سوء جو ہے اسی انہوں نے اعمال حسنہ سمجھ کے نیکی والے کام سمجھ کے انہوں نے نال جوڑ کر کے پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، چھٹیاں بھی کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہوئے کہ سارے ان عملوں کی وجہ سے دوسرے عمل بھی ضائع ہو جائے اور قیامت والے دن اسی کا سارا نقصان اٹھانے والے ہو جائیے کہ سارے بلے چیز کوئی نہ ہوئے، صرف نام کے نیکیاں ہوں اور ان نیکیوں کا فضل بھی نہ ہوئے، پھر وہ نیکیاں ہوا منصورہ بن جائیں جویں ہوا دے پر روئی دے طریقے ہوتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ انہاں نیکیوں کی کیفیت یہ ہونے کی کہ ہوا منصورہ، کوئی وزن نہیں، پہاڑ میں جیسے نیکیاں لیکن وزن کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں وزن صرف اس عمل کا ہوئے گا کہ جڑا عمل اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے۔ ہر نیکی اور ہر عمل کرنے تو پہلا
کہ اچھی طرح سوچ لیا کرو اور غور و فکر کر لیا کرو کہ یہ عمل اللہ کے محبوب پیغمبر کو ثابت ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ثابت تو چاہے پورے دنیا میں ایک پاسے ہوئے۔ عمومی طور پر لوگ یہ کہ سارے غلط ہیں، میرے بھائی ساری دنیا میں ایک سائڈ پہ ہوئے، اگر اللہ کے محبوب پیغمبر علیہ السلام کا حکم ایک سائڈ پہ ہوئے تو پھر ماننا اور تسلیم کرنا آقا علیہ السلام کے بات میں، کیونکہ ایسی کلمہ پڑھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کلمہ پڑھی ہے بات بھی ہوگی بنیت دی ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب امام الانبیاء علیہ السلام نے لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پرواہ نہیں کی تھی کہ ساری دنیا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کر رہی ہے، میں اکیلا کیوں ایک پاسے ہوگا؟ اللہ نے مقام بھی دے دیتا نا پھر اس واسطے پر مقام کر کر کے نظر دیتا ہے۔ دنیا کی پرواہ نہ کرو، پرواہ صرف اس بات کی کرنی ہے کہ اللہ رب العالمین نے محبوب پیغمبر علیہ السلام کی سنت کی ہے اور آپ کی سنت کے مطابق جو عمل ہے جو آپ نے کیتا ہے یہ کرنے کا حکم دیتا ہے تو عمل کریے، باقی سارے کے سارے عمل چاہتے ہیں۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ محنت اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی